نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین نکاح، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تعبیر کیا ہے، یعنی میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر میں شوہر بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، ان رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مثال کس سے دی ہے؟ لباس سے. آئیے ذرا ہم اس لباس کے ذریعے سے شوہر بیوی کے تعلق کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ ذرا سمجھیں آج ہم. کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے صرف اسی رشتے کے لیے لباس کی مثال کیوں دی ہے؟ باقی ماں کا رشتہ گہرا ہوتا ہے، باپ کا رشتہ گہرا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، ذرا غور سے سنیں گے، بہت ہی گہری بات ہے، کہنے جا رہے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے صرف شوہر بیوی کے رشتے ہی کو لباس سے کیوں تعبیر کیا، لباس کیوں کہا؟ حالانکہ ماں کا رشتہ زیادہ ہوتا اچھا مضبوط، باپ کا رشتہ مضبوط، بھائی کا رشتہ مضبوط، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف شوہر بیوی کے رشتے کو لباس سے تعبیر کیوں کیا؟ کیا وجہ؟ آئیے ذرا ہم اس کو سمجھتے ہیں. لباس کے 3 کام ہوتے ہیں، لباس کے 3 مقاصد ہیں. لباس کا جو کام ہوتا ہے نا، کام، اس کے 3 کام ہوتے ہیں، اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں. پہلا کام، لباس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ لباس جسم کو، بدن کو، ستر کو، شرمگاہ کو چھپاتا ہے. اسی طرح یہ لباس اگر جسم کے اندر کوئی عیب ہو، خرابی ہو، نقص ہو تو اس کو بھی چھپاتا ہے. یہ دلیل اللہ بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے اندر، کیا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، جو لباس تمہارے شرمگاہ کو، جسم کو، بدن کو چھپاتا ہے، اور یہ لباس تمہاری زینت کا ذریعہ ہے. تو لباس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لباس بدن کو، جسم کو، شرمگاہ کو چھپاتا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے اگر لباس کے ذریعے سے جسم کو نہ چھپایا جائے تو لباس ننگا ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، نقص ہے، داغ ہے، دھبا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا سب کے سامنے. اور یہ چیز انسان کی ذلت کی وجہ ہے، یہ چیز انسان کو رسوا کر دینے والی ہے،
ذلیل کر دینے والی ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے اسی طرح اگر کوئی انسان استطاعت کے باوجود طاقت کے باوجود نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ ننگا ہے, وہ ننگا کی طرح ہے. تو اگر وہ لباس پہن لیتا ہے تو اپنے آپ کو لباس سے محفوظ کر لیتا ہے اور اس کی ذلت رسوائی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ایک انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلت سے رسوائی سے بچا لیتا ہے, گناہ سے بچا لیتا ہے. اور اسی طرح جب یہ لباس جسم کے اوپر میں چڑھ جاتا ہے تو یہ لباس اور جسم کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے. جب لباس جسم پہ چلا جائے گا تو یہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے شوہر بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہے. جس طرح لباس اور جسم کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے, گہرا رشتہ ہوتا ہے, تو ٹھیک اسی طریقے سے شوہر بیوی کے درمیان گہرا تعلق اور محبت ہونی چاہیے لباس اور جسم کی طرح. یہ ہے لباس کا پہلا کام کہ لباس بدن کو جسم کو چھپاتا ہے, پہلا کام. لباس کا دوسرا کام کیا ہے؟ یہ لباس زیب و زینت کا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ یہ لباس زیب و زینت کا ذریعہ ہے. یعنی اگر ایک انسان کے اندر اس کے جسم میں عیب ہو, خرابی ہو, نقص ہو, کمی ہو, داغ دھبا کے نشان ہو یا اس کے جسم کے اندر کچھ کمزوری ہو, تو اگر وہ انسان لباس کو پہن لیتا ہے تو یہ لباس اس کے جسم کی عیب کو, نقص کو چھپا لیتا ہے. اور چھپانے کے بعد یہ لباس اس آدمی کو اچھا بنا دیتا ہے, سنوار دیتا ہے, وہ آدمی اچھا لگتا ہے, خوبصورت دکھتا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر ایک انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ مزین ہو جاتا ہے, سنور جاتا ہے, اچھا لگتا ہے, خوبصورت دکھتا ہے. تو اگر ایک انسان اور اس کے الٹا اگر آدمی نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی مزین نہیں ہوتا ہے, اچھا لگتا نہیں ہے, بے دھبا لگتا ہے, وہ بے رونق وہ لگتا ہے وہ. تو معلوم یہ ہوا یہ نکاح ایک زینت کا ذریعہ ہے. جس طرح لباس ایک زینت کا ذریعہ ہے اسی طریقے سے یہ نکاح, یہ شادی ایک زینت کا ذریعہ ہے, سنوار دے گا آپ کو. یہ لباس کا دوسرا کام ہے. لباس کا تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا تیسرا کام یہ ہے کہ یہ لباس موسم کے اثرات سے آپ کو بچاتا ہے. جو موسم کے جو اثرات ہوتے ہیں نا, سردی, گرمی, برسات, اس سے یہ لباس بچاتا ہے. دلیل اللہ بیان کرتا ہے سورہ نحل کے اندر میں کیا, وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس عطا کیا ہے جو تمہیں سردی, گرمی, برسات سے بچاتا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے باہر میں جو فتنے ہیں, شہوات کا فتنہ, خواہشات کا فتنہ, گناہوں کا فتنہ, تو یہ نکاح جو ہے باہر کی فتنے کو انسانی بدن پر اثر انداز ہونے سے بچا لیتا ہے. یعنی جب ایک انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ نکاح کر لینے کے بعد باہر کی فتنے سے بچ جاتا ہے. تو یہ ہے لباس کا تین کام, لباس کے تین مقاصد. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے مقاصد کو بیان کرنے کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. کیا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, کہ تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہتر لباس ہے. تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. تو معلوم یہ ہوا لباس کی دو قسمیں ہیں. لباس دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ظاہری لباس جس کو ہم پہنتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ایک ظاہری لباس, اور ایک ہے باطنی لباس, وہ تقویٰ کا لباس. وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ کا لباس ہے. اگر ظاہری لباس اتر بھی جائے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے, اور انسان اس کو اتارتا بھی ہے ضروریات کے وقت میں, غسل کرنے کے وقت میں اتارتا بھی ہے. اگر یہ ظاہری لباس جو ہم پہن رہے ہیں, شیروانی, چپل, کرتا, پیجامہ, کرتا, جو بھی ہو, اگر یہ اتر بھی جائے کبھی کبھار تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے, لیکن تقویٰ کا لباس اترنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا تقویٰ کا لباس اتر گیا تو اس میں حرج کی بات ہے اور گناہ والی بات ہے. اگر وہ اتار دیں گے تقویٰ کا لباس تو آپ گناہ میں ملوث ہوتے چلے جائیں گے, گناہ میں ڈوبتے چلے جائیں گے. تو خلاصہ کلام مختصر میں معلوم یہ ہوا شوہر بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ لباس کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کا رشتہ لباس جسم کی طرح ہوتا ہے. جس طرح لباس جسم کے اندر کوئی پردہ نہیں بلکہ لباس جسم کے چپکا ہوتا ہے, گہرا تعلق ہوتا ہے, گہرا رشتہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے شوہر بیوی کا رشتہ گہرا ہونا چاہیے, بہت قریبی ہونا چاہیے اور زیادہ محبت والا ہونا چاہیے. یہ ہے مختصر نکاح کا پیغام. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.